اچھا، جب یہ ادارہ کھولا تھا ہم نے الہدا، تو بہت دنوں تک میں اس کا نام سوچتی تھی. میں کاغذ قلم پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی، کبھی کچھ لکھتی کبھی کچھ لکھتی. وہ کاغذ بھی شاید میں نے کہیں رکھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے کچھ جچتا نہیں تھا، کچھ نگاہوں میں نہیں آتا تھا کہ کوئی ایسا نام ہو جو نہ تو کسی انسان کے نام پر ہو، نہ کسی گروہ یا جماعت کے نام پر ہو. میں لفظ جماعت یا پارٹی وہ بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی ساتھ، کیونکہ جب وہ لفظ ساتھ رکھ لیا جاتا تو خود بخود اس میں انوالومنٹ ہو جائے. تو میرا دل یہ چاہتا تھا کہ وہ لفظ ہو جس کا براہ راست تعلق قرآن اور سنت سے ہو. کئی دن لگ گئے اس سوچ میں، سوچتے سوچتے میں دھوپ میں لیٹ گئی، اور سردی کا موسم، آسمان پہ دیکھتی رہی یک میرے ذہن میں یہ لفظ اسٹرائک کیا، الہدا. اور فوراً اٹھی اور جا کے میں نے کاپی پر اسے لکھ لیا تو میں بھول نہ جاؤں گی. بالکل جیسے ایک الہامی طور پر یہ نام آتا ہے ذہن میں، کوئی آگے پیچھے کچھ نہیں تھا، نتھنگ. پھر میں نے اس کو قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں دیکھا کہ کس طرح انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اور جو آیت کھولی اس میں اس کی نسبت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تھی، کہ یہ کسی انسان کا نہیں، نہ میرا ہے نہ کسی اور کا. اور نہ ہی میں یہ چاہوں گی کہ کوئی ایسا ٹرینڈ سیٹ ہو کہ جس میں آپ لوگ اسے ایک ایسی گروہ بندی یا ایسی دراڑ مسلمانوں کے درمیان پیدا کر دیں کہ یہ بس صرف اس خاص اس کا ہے. جیسے عموماً ہمارے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی اور مسجد میں آ جائے تو مسجد دھونے لگ جاتے ہیں، یا فلاں مذہب یا خیال یا سوچ یا فرقے کا شخص یہاں نہیں. یہ سب فرقوں کے لیے، سب مذہبوں کے لیے، سب مسلکوں کے لیے. کوئی بھی یہاں آئے، مسلمان آئے، غیر مسلم آئے، جس کا بھی دل چاہتا ہے آ کے بیٹھے. اور اگر ہم کہیں پر غلط ہیں تو ہمیں بتائے، اور ہم ہر عالم سے اور ہر اچھے انسان سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی لیے کتابوں کی سلیکشن میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہر مکتبہ فکر کی جو اچھی سلیکشن ہو، جو اچھی بات ہو، جو واقعی انسان کو انسان بنانے والی اور اس کو اللہ سے جوڑنے والی ہو، موسٹ ویلکم. کیونکہ حکمت جو ہے وہ صرف کسی ایک فرد کے پاس نہیں ہے. اور آپ سے بھی میں یہ کہوں گی کہ کھلے ذہن، کھلے دل، وسعت کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ آپ اچھا سلوک اور اچھا رویہ اختیار کریں اور ہر ایک کو گلے لگائیں. یہ مت سوچیں کہ یہ چونکہ فلانی پارٹی کا ہے اس لیے اس کا اور ہمارا تو بڑا اختلاف ہے. نہیں، اختلافات کو کم کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. یہ یہود کے علماء کون تھے؟ علماء سو تھے، بدترین عالم تھے کہ جو لوگوں کے اندر اختلافات کو ہوا دیتے تھے، تعصبات پیدا کرتے تھے. اور یہی تعصب ہوتا ہے نا کہ صرف اس کی بات مانو جو تمہارا اپنا ہے اور دوسرے کی سنو بھی نہ. اور یہ کس لیے کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ دیا گیا کوئی ایک اس جیسا جیسے تم دیے گئے.